بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 اور 25 جون یہ دو دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ کیا ہوگا حکومت کا، کیا ہوگا عمران خان کا مستقبل، ان دو دنوں میں واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا، سمت کا تعین ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 24 اور 25 جون یہ دو دن سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے لیے رکھ دی ہیں۔ تمام ججز سپریم کورٹ کے اس کیس کو سنیں گے۔ یہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس۔ اب تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کا یہ کہنا ہے کہ مخصوص نشستیں انہیں ملنی چاہیے، یعنی اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں جو آئین میں کہا گیا ہے کہ جس تناسب سے جیت کا تناسب ہوگا اس حساب سے ان کو سیٹیں ملیں گی۔ اب یہ سیٹیں جو بنتی تھی تحریک انصاف کی، یہ بھی الیکشن کمیشن نے خود سے ہی اتحادی جماعتوں جو حکومت PDM جماعتیں ہیں ان کو دے دی تھیں، ان کو بانٹ دی تھیں۔ اب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ 24 اور 25 جون دو دن کے اندر اندر کہا گیا کہ اس کا ہم فیصلہ کر دیں گے مخصوص نشستوں کا۔ اب یہ بہت ہی زیادہ اہم کیس ہے۔ کیوں یہ میں بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی ہیں تو 2/3 اکثریت حکومت کو مل جائے گی، اور اس صورت میں حکومت کچھ قوانین بنانے کا، آئین میں ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، فیصلہ کر چکی ہے، جن میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی عمر بڑھانے کا، ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کا ہے۔ اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کچھ سال مل جائیں گے۔ حکومت اپنا بچاؤ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کے اندر دیکھ رہی ہے کہ وہ ہوں گے تو ہمیں بچا سکیں گے، ورنہ حکومت نہیں چل سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اب معاملہ گیا ہوا ہے 6 ججز کے خط کا، وہ اب بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مسئلہ ہے، سب جگہ بات ہو رہی ہے اور ججز خط لکھ رہے ہیں۔ ابھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو کچھ لکھ دیا اس پر اب یہ ہے کہ ایک ایسی یعنی ترمیم کی جائے کہ جب مرضی، جس مرضی جج کو چاہیں اس کو خود حکومت کسی اور صوبے میں ٹرانسفر کر دے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں کسی بھی پولیس والے کی کر دی جائے، کسی بھی سرکاری افسر کی کر دی جائے، تو ان کو یہ غلام اور نوکر بنا دینا ہے ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کے۔ یہ دو بڑے اہم ارادے ہیں، تو پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں گے۔ اور اگر یہ مخصوص نشستیں نہیں ملتی حکومت کو اور وہ تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں، تو تحریک انصاف آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں ابھی بجٹ اجلاس میں کیا ہو رہا ہے، کبھی بائیکاٹ، کبھی جناب اجلاس ملتوی، شور شرابہ، ہنگامہ رہی، اور اوپر سے یہ آپریشن کی بات، اس پر بھی کہہ دیا ہے تحریک انصاف نے اور دیگر جماعتوں نے کہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جب ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی تو یہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ پھر سینٹ کی سیٹیں بھی ان کے پاس آ سکتی ہیں، جہاں پھر ووٹنگ ہو کر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تحریک انصاف پہلے ہی سب سے بڑی جماعت ہے، بے انتہا مضبوط ہو جائے گی اور حکومت کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ تو اس لیے جتنا زور ہے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، ہماری جو اطلاعات ہے، جو ہمارے کبوتر ہیں، کبوتر جو ہمارے خبر لانے کا کام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا زور حکومت نے لگانا ہے، جتنا زور اب تک یہ 2 سال میں، وہ اس کیس پہ لگا دینا ہے حکومت نے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے لکھ کر دے دیا کہ ہم کسی صورت تحریک انصاف کو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دے سکتے، کرنا جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ تو اب جناب یہ 2 دن ہیں، اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں جو کیس 24 جون کے لیے ہے، وہ ہے جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، کہ جس میں ٹریبونلز بنانے کا اختیار مل گیا ہے الیکشن کمیشن کو، کہ ہائی کورٹ کا کون سا جج سنے گا کون سا کیس، یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ریٹائرڈ جج بھی وہ لگائے گا۔ اب اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا تھا الیکشن کمیشن نے، جن سے جواب مانگا گیا تھا کہ لائیں فارم 45 تصدیق شدہ لائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ والے لائیں جو ریئل ٹائم میں آ رہے تھے آپ کے EMS سسٹم میں، وہ جو انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا تھا، جی انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو آئے گا، اس میں ساتھ ساتھ وہ اپلوڈ ہو رہے تھے۔ اس میں جال سازی ناممکن ہے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں اپلوڈ ہو رہے تھے۔ تو یہ جو بعد میں انہوں نے فارم 45 جعلی بنائے، فارم 47 بنائے، وہ سارے پکڑے جائیں گے۔ اب تو یہ حال ہو گیا، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم صرف 1 سال تک ریکارڈ رکھیں گے، اس کے بعد اس کو جلا دیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں تاکہ 1 سال سے ہم ڈیلے کر جائیں، کسی طرح کیسز 100 دن تو پہلے ہی گزر گئے، تو اس کے بعد ہم کہیں گے جی ہم نے تو ریکارڈ ہی جلا دی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس اب اس طرح ہی چلے گا۔ تو یہ ساری وارداتیں ڈال رہی ہیں۔ اب اگر عامر فاروق صاحب، جن سے ویسے امید کم کی جاتی ہے، اگر وہ اپنے ہی جج کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے خلاف، یا کہتے ہیں بھئی یہ تو ہائی کورٹ کا اختیار ہے، تو پھر جناب الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے اور حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، اور اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ پورے ملک میں انصاف پر مبنی اور صحیح درست فیصلے ہوں گے، جو کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کو پکڑا جائے گا، یا پھر جناب وہی کمپرومائزڈ کے ریٹائرڈ ججز، الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے، یعنی خود الیکشن کمیشن قصوروار ہے، ملزم ہے، اس پر الزام لگا ہوا ہے، اس نے تاریخ کی بدترین دھاندلی کروائی ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے ایک ایڈمیشن بھی کر لیا تھا
جب یہی معاملہ چل رہا تھا، 3 اسلام آباد سے جعلی طریقے سے جیتنے والے نون لیگ کے لوگ الیکشن کمیشن چلے گئے تھے کہ جی وہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے ہم سے بیان الفی مانگ لیا ہے، فارم 45 مانگ لیے ہیں، ان کو روکے کام سے، اور الیکشن کمیشن نے فوری ان کی درخواست سن لی، فوری منظور کر لی۔ وہاں پر فیصل چودھری جو تحریک انصاف کی طرف سے وکیل تھے، تحریک انصاف کے امیدوار کے وکیل تھے، انہوں نے جب کہا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے ان الیکشنز میں، تو چیف الیکشن کمشنر نے یہ انکار نہیں کیا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا کہ جوڈیشری سے افسر آنے چاہیے، لیکن اس وقت کے جو ججز ہیں، چیف جسٹسز ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانے۔ یعنی انہوں نے مانا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ڈال چیف جسٹس پہ دیا، قاضی فیصل پہ ڈال دیا، دیگر چیف جسٹس پہ ڈال دیا، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ ڈال دیا کہ جی انہوں نے ہمیں جوڈیشل آفیسرز نہیں دیے، مان گئے وہ۔ تو یہ تو جناب ان کا حال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جناب ایک اور کیس، عالیہ نیلم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متفقہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، حالانکہ وہ تیسرے نمبر پر ہیں سینیورٹی میں۔ ویسے تو ابھی پاکستان بار کے کچھ ممبرز نے جو ہائیسٹ بار ہے، انہوں نے قاضی فیصل صاحب کو خط بھی لکھا ہے کہ اب آپ بھول گئے ہیں کہ سینیورٹی پر ججز کو لانا چاہیے تھا اسلام آباد سپریم کورٹ میں، تو اب آپ بھول گئے ہیں۔ الجھار ٹرسٹ کیس کا انہوں نے حوالہ دیا، تو قاضی صاحب جو باتیں کرتے تھے اب اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ اب دیکھیے کہ جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو نہیں لایا جا رہا، لاہور کے چیف جسٹس کو لے آئے ہیں، سندھ کے چیف جسٹس کو لے آئے ہیں، کیونکہ لاہور کے چیف جسٹس سے حکومت بڑی تنگ تھی، وہ دلیرانہ فیصلے کر رہے تھے، وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جن کو دھمکایا گیا، انہوں نے اس پر سو موٹو لے لیا، ایجنسیوں کو اور نوٹس کر دیا، پھر توہین عدالت کے نوٹسز پولیس والوں کو بھجوا دیے کہ جی یہ کس طرح فائرنگ کی گئی، کس طرح اس کی فیملی کو، اس کے اسسٹنٹ کو ہراساں کیا گیا۔ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس خط کے ساتھ اس کو بھی دیکھا جائے، 6 ججز کے خط کے ساتھ سپریم کورٹ بھیجوا دیا ہے۔ تو ایسے چیف جسٹس کو بھلا مریم صاحبہ یا پنجاب میں نون لیگ برداشت کر سکتی تھی، یا وفاقی حکومت نون لیگ کی جو جعلی طریقے سے مینڈیٹ سے کھڑی ہے وہ برداشت کر سکتی تھی؟ نہیں، اس لیے ان کو بھجوا دیا۔ لیکن جسٹس عامر فاروق وہیں کے وہیں ہیں، تو کیونکہ باقی ججز نہیں کنٹرول ہو رہے، ایک جسٹس عامر فاروق کی تو ہے حکومت کے لیے، جو جس پر حکومت ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ اچھا کچھ یعنی یہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ وہ 6 ججز تو حکومت کے خلاف خط لکھ چکے ہیں، تو حکومت ان سے ویسے ہی پریشان ہے اور ان کے لیے ترمیم لانا چاہتی ہے کہ ہمیں 2 تاریخ سے مل جائے، اس کے بعد ہم ترمیم لے کر آئیں، ان 6 ججز کو کہیں اور بھیج دیں، یا کم از کم 2-4 کو تو ادھر بھیجیں۔ اچھا، اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو کہا جا رہا ہے شاید نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں، تو ان کی عدالت میں معاملہ ہے کہ پنجاب کابینہ نے جو منظوری دے دیا کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے، وہ کیس اب لگا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ جناب اب آگے 25 جون کو عدت کے معاملے کا بھی کیس ہے، وہ کیس تو اڑ جانا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ثاقب بشیر صاحب جو کئی دفعہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں اور شروع سے بات کر رہے ہیں، ان کی پریڈکشنز درست ثابت ہوئی ہیں کیونکہ وہ کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک کیس میں رہائی ملی تھی، تو پتہ لگا کہ پہلے ہی کوئی شاید 2 ہفتے پہلے یا 1-2 ہفتہ پہلے غالباً سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈل چکی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ ان کے وکلاء کو پتہ، نہ عمران خان کو پتہ۔ تو اسی طرح حکومت نے پتہ نہیں کس کس کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہو، عمران خان کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ ایک مذاق ہو رہا ہے۔ تو اب حالات بڑے عجیب ہیں، یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو مسلسل سسٹین کرنا، چلانا اب بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو آپریشن کا ماحول بنانا ہے تو اس میں آپ کو سب کو ایک پیج پر لانا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا، اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے جس طرح اب چلانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ 24 اور 25 جون، یہ اب آج ہی آپ دیکھیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں، چند گھنٹے میں چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں آج پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست کی بھی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ جو 1 ہفتے کے لیے جناب دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی گھروں سے نکلیں، نہ کوئی جلسہ جلوس، پہلے اجازت نہیں دے رہے، اس کے علاوہ بھی جناب یہ معاملات ہیں۔ اچھا، طاہر محمود اشرفی صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے ایک عجیب بات کر دی، وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس 1 ہفتے کے لیے سیاسی مقدمات ایک طرف رکھ دیں، یہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ معاملات ہی سیاسی چھوڑ دیں، سنیں ہی نہ۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کے پریشرز ہیں، کہ معاملات کس طرح حکومت کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، اور اب یہ حکومت مسلسل مکمل طور پر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جی قاضی فیصل صاحب کی سپریم کورٹ سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، 2/3 اکثریت ان کو چاہیے، ورنہ ان کی کہانی بالکل ختم سمجھیں۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر لیگی رکن قومی اسمبلی انجم وکیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے 24 جون کو پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے عدالت نے، اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کن
کہا جا رہا ہے لڑائی اس وقت چل رہی ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ فیصلہ کن لڑائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.